حضرات، ابھی مفید اور کارآمد پروگرام باقی ہے، لیکن اسے یہیں پر روک کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب مولانا عاطف سنابلی حفظہ اللہ کے مواعظ حسنہ سے آپ سب کو مستفید کراؤں، جو تعارف کے محتاج نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ موصوف کے خطاب کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب میں مہمان خصوصی جناب مولانا عاطف سنابلی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے تعلق سے اپنے تاثرات کو بھی بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، واما بنعمت ربک فحدث۔ المنار پرائمری اور ہائی اسکول کے بچوں کے جشن جمہوریہ کے اس پروگرام میں شریک المنار سوسائٹی کے چیئرمین گرامی قدر جناب الحاج عبدالشکور چودھری صاحب، سوسائٹی کے سیکریٹری جناب مولانا سید احمد صاحب سلفی اور دیگر اراکین سوسائٹی، ذمہ داران، اساتذہ گرامی، عزیز طلبہ و طالبات اور جملہ مہمانان گرامی اور خواتین ملت، وقت چونکہ اصل آج کا پروگرام بچوں کا ہے تو میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی تقریر کروں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے لیے، آپ کے اس علاقے کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج ہندوستان کی تہذیب میں، ہندوستانی معاشرے میں اسکول اور کالجز اور تعلیمی ادارے بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسے تعلیمی ادارے جہاں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت اور اسی طریقے سے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کے حفاظت کی پوری رعایت کی گئی ہو، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اور المنار سوسائٹی یا المنار پرائمری اور ہائی اسکول کی شکل میں پورے علاقے کو جو یہ خدمات دے رہا ہے، یہ قابل قدر و تحسین ہے، قابل ستائش ہے۔ بلا شبہ آپ دیکھیں گے آج ملک کے اندر جو دینی الحاد اور اسی طریقے سے بے راہ روی حتیٰ کی ارتداد کا منظرنامہ ہے، ایسے ماحول میں مسلمانوں کے لیے یہ بہت بنیادی فرض ہو چکا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے عقید و ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں، خاص طور سے نسواں تعلیمی ادارے جہاں بچیوں اور بچوں کے عقید و ایمان اور ان کی تہذیب و فکر کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہو۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تو اس پروگرام میں اسلامی تہذیب کی بہت سارے اسکول ہیں، آپ دیکھیں گے عریانیت ہے، بے حیائی ہے اور اسی طریقے سے ننگا پن ہے، لیکن ہم بھی وہی جشن اسلامی اور اسلامی تشخص کی حفاظت کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے اور قابل شکر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہم اس طرح کے اداروں کی قدر کریں اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں حوصلہ دے، اور اسی طریقے سے اس طرح کے جو بنیادی اس کا کلچر ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے ہمیشہ کوشش کریں اور ہمیشہ اس کی مکمل رعایت رہے، کیونکہ یہ اسلام کی بہت بنیادی تاکید ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آج مسلمان اپنے بچوں کو لے جا کر کے غیر اسلامی اور غیر دینی اداروں کے اندر ان کے حوالے کر کے انہیں بے دینی کے راستے پر ڈھکیل دیتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب یہودی ان کے دور سلطنت اور دور حکومت میں ان کے یہاں رہنا چاہتے تھے عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کے ساتھ، تو حضرت عمر ابن خطاب یہ معاہدہ لیتے تھے کہ تم اپنے بیٹوں کو یہودی مت بنانا، تم اپنے بیٹوں کو یہودی مت بنانا۔ آج مسلمان اپنے بیٹوں کو کرسچن اور یہودیوں کی تہذیب اور ان کے کلچر اور ان کے دین کے حوالے کر رہا ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں، اس طرح کے اداروں کی قدر، ان کی حفاظت، ان کے ساتھ بہترین جذبات رکھنا، یہ ہم کی آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس کے بعد دوسری بات، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس المنار اسکول آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت پر بھی کوشش کرتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن ہمارے گارجین کی بھی بہت بنیادی ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی، خاص طور سے ماؤں کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ان بچوں کی تعلیم تو اسکول میں ہوتی ہے، لیکن ان کی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور رابطہ اسکول کے ساتھ، ادارے کے ساتھ برابر ان کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اسکول اچھا ہو اور اس کے گارجین اچھے نہ ہو تو لڑکا کامیاب نہیں ہو سکتا، بچہ اور بچی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر والدین اچھے ہو، اسکول اچھا نہ ہو تو بھی بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سارے لوگوں کی متحدہ اور مشترکہ اور پوری یکجہت کوشش کے بعد یہ سارے نتائج اور سماج کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کے اثرات آتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں، میں اس لیے ان سے گزارش کر کے جاؤں گا کہ ادارہ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، بہترین تعلیم کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اور تربیت پر بھی توجہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے والدین، ہمارے ماں اور باپ بچوں کے، بالخصوص یہ ہماری مائیں، آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، ہمارے بچے کس قدر بگاڑ کے، فساد کے اور دوسری تمام خرابیوں کے راستے پر جا رہے ہیں، پوری نگاہ ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میری مائیں پڑھیں، اپنے بیٹے کو کلمہ تک سکھاتی تھیں، نماز سکھائیں، نماز کی دعائیں سکھائیں، برائیوں کی تمام قباحتوں اور شناعتوں کے بارے میں ان کو بتائیں، آگاہ کریں اس کے نقصانات کے بارے میں۔ یہی آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور یہی آپ کا سب سے بڑا کام ہے۔ اور تیسری بات جو کہہ کے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ یوم جمہوریہ کا جشن کا دن ہے 26 جنوری، جیسا کہ بڑی بہترین اور اچھی اور جرات مندانہ تقریر ایک طالبہ سے آپ نے اسی یوم جمہوریہ کی مناسبت سے سنی، بڑی عمدہ باتیں بڑے مختصر انداز میں اس نے جمہوریت کی مناسبت کے حوالے سے تقریر کہی۔ میرے بھائیوں، جب یہ ملک آزاد ہوا، ہمارے علماء نے، اہل حدیثوں نے آزادی کے جشن کے دن پر ہمارے بچوں کو بتایا جائے، خصوصیت کے ساتھ اداروں اور اسکولوں میں بتایا جائے کہ ہمارے علماء نے اور اہل حدیث اداروں میں یہ بتایا جائے کہ ہمارے اہل حدیثوں نے اور ہمارے اہل حدیث علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جواہر لال نہرو پنڈت جو اس ملک کے وزیر اعظم تھے، پہلے جب پٹنہ گئے تو انہوں نے، جسے اس وقت عظیم آباد کہا جاتا تھا، اس دھرتی پر علماء صادق پور کے حوالے سے کہا تھا کہ پورے ملک کے لوگوں کی اور مسلمانوں کی آزادی ایک طرف رکھ دی جائے
اور علماء صادق پور کے گھرانے کی قربانی جو سارے کے سارے اہل حدیث تھے ان کی قربانی ایک طرف رکھ دی جائے تو یہ ان کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی. ہماری نسلوں کو اسے جاننے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، جب آزاد ہوا ملک تو 26 جنوری 1950 کو یہ آئین اور دستور نافذ ہوا. آج ملک میں جو صورتحال ہے، جیسے ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی، ایسے آج اس جمہوریت کی حفاظت کے لیے ہم کو، ہماری نسل کو کمر بستہ ہونا پڑے گا اور انہیں یہ سبق سکھانا پڑے گا کہ ہمارے دین کی آزادی، شریعت کی آزادی، دین پر عمل کی آزادی اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کی آزادی اسی جمہوری آئین نے دیا ہوا ہے. اگر ہم نے اس کی حفاظت کے لیے لڑائی نہیں لڑی، اس کی قدر نہیں کی، تو آنے والے حالات میں جب اس دستور اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو ہمارا یہ ماننا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے آزادی کی لڑائی لڑی گئی ہے، ایسے مسلمانوں کو اس جمہوری آئین کی حفاظت کے حوالے سے، ہاں حکومتوں سے، اور جو حکومتیں دوسرے قوانین اور دستور اور آئین کے نفاذ کی باتیں کرتی ہیں، جو تنظیمیں اس کے ساتھ کھلواڑ کی باتیں کرتی ہیں، مسلمانوں کو مل کر کے اس جمہوری آئین اور جمہوری دستور گرچہ یہ غیر فطری ہے، اسلامی نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جمہوریت کی حفاظت بھی، اس دستوری آئین اور جمہوری آئین کی حفاظت بھی، یہ ہم سب کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری نسل اس کے لیے کمر بستہ ہو، تیار ہو، ہم لوگ تیار ہو، ورنہ جب اس کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو ہمارے دین اور شریعت کے ساتھ، دین اور شریعت پر آزادی کے ساتھ، دین اور شریعت کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے چیلنجز بنیں گی. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمارا قومی تہوار جو ایک جمہوریت کے دن کے طور پر ہے، دوسرا آزادی کے دن کے طور پر ہے، اللہ تعالی ہماری اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے دستور اور آئین کی حفاظت فرمائے. اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اتنی محنتیں کی ہیں، ہم سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، المنار اسکول کی حفاظت فرمائے. اللہ کرے یہ دین کا چمن شاداب رہے، آباد رہے، یہ اوج سریا کو چھو لے، مسرور رہے، دل ساد رہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کے عقید و ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس دستور اور آئین کے ساتھ اللہ سب کی جو آزادیاں ہیں ان آزادیوں کو ہمارے سب کے لیے، سارے مسلمان کے لیے باقی رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.